السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب ندوی اور نحو کے سلسلے کو لے کر میں پھر سے آپ کے پاس اور آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بغرض استفادہ اور افادہ اگر آپ میری باتوں کو شیئر کریں، خاص طور سے ہمارے ان محبین اور ہمارے ان عزیز طلباء کے پاس جو نحو اور صرف سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہاں تک میری بات پہنچ نہیں پاتی ہے۔ عام طور سے ہم مفرد اور مرکب کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ آج میں آپ کو مفرد اور مرکب کا فرق بتاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تحسین فیضی، آج میں آپ کو مرکب اور مفرد کا فرق بتاؤں گا، اور بہت آسان انداز میں، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ مفرد اور مرکب سے پہلے ہم سمجھیں کلمے کو۔ کلمے کی جو تعریف کی جاتی ہے، الحمدللہ، وعلیکم السلام ریحان بھائی، الحمدللہ۔ کلمے کی تعریف ایک لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہے۔ کلمے کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کو دو طرح سے نحوی حضرات نے پیش کی ہے۔ کلمے کی اصطلاحی تعریف کو نحویوں نے دو الگ الگ الفاظ اور جملوں کی شکل میں پیش کی ہے۔ جہاں تک صاحب ہدایت النحو کا تعلق ہے، انہوں نے کلمے کی تعریف اس طرح کی ہے: الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مفرد کا مطلب تنہا، ایک ایسا لفظ ہو جو تنہا ہو اور بامعنی ہو۔ یہ صاحب ہدایت النحو نے اس کو یوں پیش کیا۔ لیکن ہمیں سب سے بہترین جو تعریف لگی وہ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف لگی۔ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کلمے کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے: الکلمۃ قول مفرد۔ شارٹ کٹ، کلمہ ایک ایسا قول ہے جو مفرد ہو۔ کلمہ ایک ایسا قول ہے جو مفرد ہو۔ مفرد کا مطلب تنہا۔ جب قول بولا جاتا ہے، اگر قول مطلق بولا جائے گا تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ جملے مفیدہ ہو۔
اور اصطلاح میں جملے مفیدہ پر کلمے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر قول کو مفرد کے ساتھ خاص کرنا پڑے گا اگر کلمے کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں تو۔ اگر قول کو مفرد کے ساتھ خاص نہیں کریں گے تو قول جملہ مفیدہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور اصطلاح میں کلمے کو جملہ مفیدہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جو تعریف علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ تعریف بہت ہی جامع ہے، بہت ہی مانع ہے۔ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ ایک ایسا قول ہے جو تنہا ہو، یعنی ایسا لفظ ہو جو تنہا ہو اور اپنا معنی بتائے۔ لفظ قول اسی لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہو، لفظ قول اسی لفظ کو کہیں گے جو بامعنی ہو۔ توجہ کی ضرورت ہے، یہ دو تعریفیں الگ الگ کی گئی ہیں۔ بہترین تعریف علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس تعریف کو ہمیں ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ ایک ایسا قول ہے جو مفرد ہو۔ قول کو مفرد کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہی رہی کیونکہ قول کو اگر مفرد کے ساتھ خاص نہ کیا جاوے تو قول کا اطلاق جملہ مفیدہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر قول کو مفرد کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ کلمے کی تعریف کی جا سکے۔ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ ایک ایسا قول ہے، کلمہ ایک ایسا قول ہے جو مفرد ہو، یعنی کلمہ لفظ قول کا اطلاق بامعنی لفظ پر ہوتا ہے۔ لفظ قول کا اطلاق بامعنی لفظ پر ہوتا ہے، کیونکہ لفظ کا اطلاق بے معنی بامعنی دونوں پر ہوتا ہے۔ لفظ بامعنی کو بھی کہتے ہیں، بے معنی کو بھی کہتے ہیں، لیکن لفظ جب قول بولا جائے، قول، وہ بامعنی لفظ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہدایت النحو والوں نے جب لفظ اپنی تعریف میں لفظ کا استعمال کیا ہے تو ان کو تعریف لمبی کرنی پڑی۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، تو صاحب ہدایت النحو نے کلمے کی تعریف میں لفظ کا استعمال کیا ہے، اور لفظ بامعنی بھی ہوتا ہے، بے معنی بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ لفظ کو موضوع کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی ایسا لفظ جو بامعنی ہو۔ اسی بنیاد پر ہدایت النحو والوں کی تعریف لمبی ہو گئی، اور یہ لانگ تعریف عام طور سے لوگ یاد نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آسانی کے ساتھ عربی زبان میں تعریف یاد کرنی ہے کلمے کی تو الکلمۃ قول مفرد، الکلمۃ قول مفرد، کلمہ ایک ایسا بامعنی لفظ ہے جو مفرد، کلمہ ایک ایسا قول، اور قول جو یہاں پر بامعنی کو کہیں گے جو مفرد۔ اوکے، اچھا میں آپ کو نقطے کی بات بتاؤں۔ یہ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بہت سارے نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ اگر شرح قطع الندی پڑھیں تو مزہ آ جائے گا۔ ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے وقت نکال کر کے۔ ہم یقیناً بہت ساری نحو کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم شرح قطع الندی پڑھیں تو مزہ آ جائے گا۔ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح قطع الندی میں لکھا ہے کہ ذہب زید، زید گیا، یہ جملہ ہے بھائی، ذہب زید، زید گیا، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے۔ کیا اس جملے کو ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں؟
شاید کہ ہمارے بہت سارے احباب کہیں گے نہیں کہہ سکتے ہیں. اکلت الطعام اليوم، آج میں نے کھانا کھایا، یہ جملہ ہے. کیا اس جملے کو ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے احباب کہیں گے نہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ کیونکہ جب کلمے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں گے تو کلمے کی اصطلاحی تعریف میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں ذهبت الى لکھنؤ، اس کو آپ کلمہ نہیں کہہ سکتے اصطلاح میں. لیکن لغوی تعریف جب آپ کریں گے تو اکلت الطعام اليوم بعد صلاة العشاء، اس پورے جملے کو آپ کلمہ کہہ سکتے ہیں لغتاً. چنانچہ کلمے کی دو تعریف ہوتی ہے، ایک لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہے. اصطلاحی تعریف میں کلمہ تو صرف ذہب ہے، اصطلاحی تعریف میں کلمہ تو صرف اکل ہے، اصطلاحی تعریف میں کلمہ تو صرف زید بکر انتخاب ہے. لیکن جب کلمے کی لغوی تعریف کریں گے تو اکلت الطعام اليوم بعد صلاة العشاء خطب ان معاف فرمائیے گا وہ فون آ گیا تھا. خطب الشیخ السید سلمان الحسینی الندوی خطبة ارتجالیة حول الموضوع الاوضاع الراہنہ. تو اتنے بڑے جملے کو آپ کلمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن لغتاً. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن نے ایک لمبے جملے کو کلمہ کہا ہے. کیا؟ کفار قیامت کے روز کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہ پورا جملہ ہے. رب ارجعونی، اے پروردگار ہمیں لوٹا دیجئے، شاید میں نیک کام کر لوں. اس پورے جملے کو قرآن نے کہا کلا انہا ہی کلمۃ، کلا انہا کلمۃ ہی قائلہا. اس پورے جملے کو قرآن نے کلمہ کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلمے کی جو دو تعریف کی جاتی ہے، ایک لغوی تعریف اور ایک اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف میں آپ صرف قلمن کو کلمہ کہیں گے، کتابن کو کلمہ کہیں گے، کراستن کو کلمہ کہیں گے. لیکن جب لغوی تعریف کریں گے تو لغوی تعریف میں آپ بڑے بڑے جملوں کو بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں. نقطے کی بات ہے یا نہیں؟ کمنٹ میں لکھیں آپ. بارک ہے. یہ بات ختم ہو گئی. آج میں آپ کے سامنے مفرد اور مرکب دو باتوں کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کروں گا. مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں. آپ یوں سمجھو، بغیر تعریف کیے ہوئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہے قلم. قلم تین الگ حروف سے مل کر قلم تیار ہوا. قاف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. تین حروف پر مشتمل ہے قلم. یہ بتائیے قاف لام میم مل کر کے بتایا یہ قلم ہے. کیا لفظ قاف بتا سکتا ہے کہ میں قلم ہوں؟ کیا لفظ لام حرف لام بتا سکتا ہے کہ میں قلم ہوں؟ کیا حرف میم بتا سکتا ہے کہ میں قلم ہوں؟ نہیں، بلکہ قاف لام میم تینوں ملیں گے تو ایک قلم بنے گا. تنہا قاف نہیں بتائے گا کہ میں قلم ہوں. جی یہ چشمہ ہے نا، منظار، میم ہے، نون ہے، زو ہے، الف ہے، را ہے. یہ تمام حروف مل کر کے دلالت کر رہے ہیں ایک چشمے پر.
لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تنہا میم بتائے گی کہ میں چشمہ ہوں؟ تنہا نون بتائے گا کہ میں چشمہ ہوں؟ تنہا زو بتائے گا کہ میں چشمہ ہوں؟ تنہا الف بتائے گا کہ میں چشمہ ہوں؟ نہیں بتائے گا۔ منظار یہ کل ہے۔ منظار کیا؟ میم نون زو الف را، یہ کئی اجزاء مل کر کے ایک کل تیار ہوئے۔ کئی اجزاء، میم ایک جز، نون ایک جز، الف ایک جز، را ایک جز، یہ 4 اجزاء مل کر کے کل تیار ہوا۔ یہ کتاب ہے، کتاب ہے۔ کاف ایک جز، تا ایک جز، الف ایک جز، با ایک جز، یہ 4 اجزاء مل کر کے کتاب تیار۔ تو ایک جز اپنے کل پر دلالت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ چاروں جز مل کر کے ایک کل پر دلالت کر دیں گے، لیکن تنہا ایک جز پورے کل کو نہیں بتائے گا۔ جیسے کتابن کا کاف نہیں بتائے گا کہ میں کتاب ہوں، کتابن کی تا نہیں بتائے گی کہ میں کتاب ہوں، کتابن کا الف نہیں بتائے گا کہ میں کتاب ہوں، کتابن کا با نہیں بتائے گا کہ میں کتاب ہوں۔ چنانچہ سمجھ جائیے کہ جس کا جز کل پر دلالت نہ کرے وہ مفرد ہے، جس کا جز کل پر دلالت نہ کرے وہ مفرد ہے۔ انفر کے معنی ناک، حمزہ، نون اور فا، یہ 3 اجزاء مل کر کے ایک کل بن گئے۔ تو تینوں مل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ناک، تینوں مل کر، حمزہ، نون، فا، تینوں نے مل کر کے بتایا ناک۔ لیکن آپ یہ بتائیں کیا تنہا حمزہ بتائے گا کہ ناک؟ تنہا نون بتائے گا کہ ناک؟ تنہا فا بتائے گا کہ ناک؟ نہیں بتائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ تینوں ملیں گے تو ناک تیار ہوگی، الگ کر دیں گے تو ناک ختم ہو جائے گی۔ تنہا حمزہ نہیں بتائے گا۔ تو حمزہ ایک جز ہے، جز کل پر دلالت نہ کرے، جز کل کے معنی یعنی انفر کے معنی ناک ہیں، تینوں مل کر کے نے بتایا کہ انفر ناک۔ حمزہ تنہا حمزہ نہیں بتائے گا ناک، تنہا نون نہیں بتائے گا ناک، اسی کو کہا جاتا ہے مفرد۔ اور جس کا جز اپنے کل پر دلالت کر لے وہ ہے مرکب، جیسے قلم اور انتخاب، قلم و انتخاب، انتخاب کا قلم۔ اچھا، مضاف اور مضاف الیہ 2 الگ الگ جز ہیں۔ مضاف ایک جز ہے، مضاف الیہ دوسرا جز ہے، دونوں جز مل کر کے ایک کل تیار ہوئے۔ یہاں پر دیکھیے کہ جز کو الگ کر دیں گے تب بھی جز بولے گا کہ میں کچھ ہوں۔ قلم و انتخاب، آپ قلم کو الگ کر دیجئے گا، قلم انتخاب، انتخاب کا قلم، آپ قلم کو الگ کر دیجئے تب بھی قلم بتائے گا میں قلم ہوں۔ تو جز اپنا معنی بتا رہا ہے۔ کتاب، انتخاب کو الگ کر دو، انتخاب اپنا معنی بتائے گا۔ ورقۃ کتاب، کتاب کا ایک ورق، آپ ورق کو الگ کر دو، کتاب کو الگ کر دو تب بھی ورق بتائے گا میں ورق ہوں۔ تو یہاں پر مضاف مضاف الیہ دونوں الگ الگ جز ہیں، یاد رکھیے گا، مضاف ایک جز ہوتا ہے، مضاف الیہ ایک جز ہوتا ہے۔ ہاں، مضاف ایک جز ہوتا ہے، مضاف الیہ ایک جز ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انفن میں حمزہ ایک جز تھا، نون ایک جز تھا، فا ایک جز تھا، وہاں پر جز کل پر دلالت نہیں کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کتاب و انتخاب، انتخاب کی کتاب، یہاں پر کتاب ایک جز، انتخاب دوسرا جز، یہ دونوں جز کو الگ کر دو گے تب بھی یہ جز اپنا معنی بتائے گا۔ جب جز اپنا معنی بتائے تو وہ مرکب ہے، اور جب جز اپنا معنی نہ بتائے تو وہ مفرد ہے۔ پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ میں نے آج آپ کو 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کلمے کی تعریف یاد کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ تعریف، الکلمۃ قول مفرد، بس الکلمۃ قول مفرد۔ اکرام انصار، جزاکم اللہ، شکرا، ہمت افزائی کا۔ الکلمۃ قول مفرد، یہ ہے شارٹ تعریف، کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں۔ اور صاحب ہدایت النحو تو لمبی تعریف کی ہے، اور لمبی تعریف کیسے ہوگی؟ جب آپ لفظ بولو گے تو لفظ تو موضوع بھی ہوتا ہے، محمل بھی ہوتا ہے، یعنی لفظ کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک بامانہ ایک بے معنی۔ کلمہ تو اچھا،
اگر آپ صرف یوں بولو گے کلمہ لفظ کو کہا جاتا ہے تو غلط ہو جائے گا. کلمہ لفظ کو کہا جاتا ہے تو غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ لفظ موضوع بھی ہوتا ہے، مہمل بھی ہوتا ہے، بامانہ بھی ہوتا ہے، بے معنی بھی ہوتا ہے. اگر آپ بولو گے کلمہ لفظ کو کہا جاتا ہے تو بے معنی بھی کلمہ ہو جائے گا. اسی بنیاد پر لفظ کو موضوع کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، تب بنتا ہے کلمہ. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى، یا وضع یعنی موضوع، الکلمۃ لفظ وضع تو لفظ کو موضوع کے ساتھ جوڑیں گے تو کلمہ تیار ہوگا. یہ لمبے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد 5 اور الکلمۃ قول مفرد 3. شارٹ تعریف زیادہ بیٹر ہوا کرتی ہے لانگ تعریف کے مقابلے میں. لہذا علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے الکلمۃ قول مفرد کے ذریعے بہت زوردار تعریف کی، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اچھا، کلمے کی 2 تعریف ہے، ایک لغوی تعریف اور ایک اصطلاحی تعریف. اصطلاح میں کلمہ کہیں گے بیتن، اصطلاح میں کلمہ کہیں گے ضربہ، اصطلاح میں کلمہ کہیں گے اکلا، اصطلاح میں کلمہ کہیں گے مسجد، اصطلاح میں کلمہ کہیں گے رجل. یہ اصطلاح میں کلمہ. اور لغت میں کلمہ کہہ سکتے ہیں اکلت الطعام، جی اب الطعام کھانا لایا گیا. اذن المؤذن، مؤذن نے اذان دی، جب دو نا اذن المؤذن، مؤذن نے اذان دی. ادیت الصلاۃ، نماز ادا کر لی گئی. یہ پورا جملہ ہے مولی صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پورے جملے کو آپ لغت میں کلمہ کہہ سکتے ہیں. اب کوئی آپ سے سوال کر لے، یہ بتاؤ کہ انتقل السید فضیلۃ الشیخ السید طاہر الغیاوی الی رحمت اللہ، شیخ طاہر غیاوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے یا اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یہ پورا ایک جملہ ہے. کیا اس جملے کو آپ کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کہیں بالکل کلمہ کہہ سکتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیوں کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ لغت میں کلمے کا اطلاق جملے مفیدہ پر ہو سکتا ہے. اور دوسری جو بات میں نے بتائی وہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ مفرد، اور چوتھی بات جو بتائی میں نے مرکب. تو تیسری بات جو مفرد ہے، مفرد کی تعریف کیا ہے؟ جب جز اپنے کل پر دلالت نہ کرے وہ مفرد ہے. جب جز اپنے کل پر دلالت نہ کرے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اور میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. ہاں مثال، جب جز اپنے کل پر دلالت نہ کرے، جیسے ساعتن گھڑی ہے نا، سین ایک جز، الف ایک جز، عین ایک جز، تائے مدورہ ایک جز، 4 جز مل کر کے گھڑی تیار ہوئی ہے نا. تو کیا تنہا سین بتا سکتا ہے کہ میں گھڑی ہوں؟ کیا تنہا الف بتا سکتا ہے کہ میں گھڑی ہوں؟ نہیں بتا سکتا. تو جز اپنے کل، یہ کل ہے، سین الف عین تا، یہ 4 مل کر کے کل تیار ہوئے ہے نا. تو یہ جز ہے، سین جز ہے. یہ جز نہیں بتائے گا کہ میں گھڑی ہوں. یہ جز نہیں بتائے گا کہ میں گھڑی ہوں. یہ جز نہیں بتائے گا کہ میں گھڑی ہوں. جب جز کل پر، یہ کل ہے، جب چاروں کو ملائیں گے تو بتائے گا میں گھڑی ہوں. جب جز کل پر دلالت نہ کرے وہ مفرد ہے، اور جب جز کل پر دلالت کرنے لگے سمجھو کہ وہ مرکب ہے. میں نے آپ کو مثال دی، منظار حامد، حامد کا چشمہ. منظار ایک جز ہے، حامد ایک جز ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ میں مضاف ایک جز ہوتا ہے، مضاف الیہ ایک جز ہوتا ہے. یہاں پر آپ مضاف کو الگ کر دو گے، ایک جز کو الگ کر دو گے، تب بھی منظار اپنا معنی بتائے گا. حامد کو الگ کر دو گے تب بھی حامد اپنا معنی بتائے گا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آج کی باتیں اگر آپ کو ہم لگیں شیئر کر دیں. شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے وہ بچے جو کہ شرح خط الندی پڑھتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انہیں ڈیفیکلٹ لگتی ہیں اور دشوار محسوس ہوتی ہیں، اور دشواری کے نتیجے میں وہ کتاب سمجھنے کو تیار نہیں، بلکہ اس موضوع کو، اس کتاب کو خشک سمجھنے لگتے ہیں. آپ اگر ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ہمارے ان بچوں تک جو بچے یہ کتاب پڑھتے ہیں، تو شاید ان کے لیے ہماری یہ ویڈیو آسانی فراہم کرے. میرا چینل ہے رہبر خطابت چینل ہے میرا، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر کے میری ہمت افزائی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.